اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء زکاۃ و زکاۃ الجسد الصوم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وآبائك وصحابك يا نبي الله والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين۔ حضرات گرامی، استقبال رمضان المبارک آج کا موضوع ہے کہ یہ مہینہ جو اللہ کا مہمان مہینہ ہے، آج تشریف لانے والا ہے، چند گھنٹے باقی ہیں، اس کے بعد اس کی تشریف آوری ہو جائے گی جو کہ کنفرم ہے۔ کل انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا۔ اللہ کریم کا بڑا احسان اور ہم پہ بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اتنا پیارا مہینہ دیا ہے جس کی فضیلتیں بھی اللہ نے خود بیان فرمائی ہیں۔ اس حوالے سے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی ہے، تلاوت کی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، ہر شے کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ یعنی زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مال میں جو ہمارے لیے چیز ستھری نہیں ہے، ہمارے لیے جو چیز پاک نہیں ہے، یعنی جس پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے، صاحب نصاب جو ہوتا ہے، اس کے مال میں کچھ میل کچیل ہوتا ہے، اس کے لیے، اس کی اپنی ذات کے لیے وہ کھائے گا تو وہ درست نہیں ہے۔ اگر اس کو نکال کے غربا کو دے گا، مساکین کو دے گا، حقدار کو دے گا، تو اس کا مال ستھرا ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ روزہ رکھ سکتا ہے اور روزہ رکھتا ہے تو اس کے جسم سے جو گندگی ہے وہ اللہ دور کر دیتا ہے، ستھرا اس کا جسم ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ہم صرف چلتے ہیں، رمضان المبارک کا ہم نے استقبال بڑا خوبصورت طریقے سے الحمدللہ کرنا ہے۔ اس سال وہ رونقیں جو پہلے تھیں وہ تو میسر نہیں ہوں گی، کیونکہ حالات آپ کے سامنے ہیں کہ اجتماعی افطاری بھی نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری پابندیاں ہیں، لیکن رمضان چونکہ رمضان ہے، ہم نے اس کو بہترین طریقے سے گزارنا ہے۔ تو ہمیں کیوں حکم دیا گیا ہے کہ آپ بھوکے رہا کرو؟ کیوں کہا گیا ہے کہ آپ دن کو نہ کھایا کرو؟ اس کی وجہ سن لیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ البسوا الصوف وکلوا فی انصاف البطون فانہ جزء من النبوۃ، اونی لباس پہنو اور آدھا پیٹ کھاؤ، یہ نبوت کا ایک حصہ ہے۔ یہ بڑی بات ہے کہ تم نے اگر لباس پہننا تو اونی ہو، یعنی کاٹن جو ہے ہماری ریشم کا نہ ہو، اونی ہو، کھدر وغیرہ۔ تو کھانا ہے تو پھر آدھا کھایا کرو، یعنی بھوک رکھا کرو۔ اور دوسرا فرمایا آقا نے کہ ایسا کرنا یہ نبوت کا حصہ ہے، یہ نبیوں کی شان ہے۔ پھر اسی طرح دات علی حجویری بھی ایک بیان فرماتے ہیں کہ الجوع طعام الصدیقین و مسلق المریدین و قید الشیاطین، بھوک صدیقین کا کھانا ہے، بھوکے رہنا یہ کھانا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں یہ بیان فرمایا گیا کہ الجوع طعام اللہ فی الارض،
کہ بھوک جو ہے یہ دنیا کے اندر کھانا ہے اور اللہ اپنے نیک بندوں کو عطا کرتا ہے، یعنی یہ وہ کھانا ہے جو ہر کوئی نہیں کھاتا، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے کھاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ بھوکے رہنا، یعنی بھوکے رہنا بھی ایک کھانا ہی ہے۔ تو دادر جویری فرماتے ہیں کہ بھوک صدین کا طعام ہے، کھانا ہے، مریدین کا راستہ ہے، یعنی مرید جب چلیں اور وہ چاہیں کہ سالک جو چاہے کہ میں منزل پہ پہنچ جاؤں تو وہ کیا کرے؟ وہ بھوکا رہا کرے۔ اور شیاطین کو قید کرنے کا ذریعہ، جو چاہتا ہے شیطان کو قید کر لوں، میرے قبضے میں آ جائے، وہ بھوکا رہا کرے۔ اسی طرح شیخ شہاب الدین سہروردی وہ بیان کرتے ہیں عوارف المعارف کے صفحہ نمبر 481 پر کہ ایک مرتبہ یحییٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ یہ تیرے پاس کیا ہے، یہ کیا لے کے پھر رہا ہے؟ تو اس نے کہنے لگا کہ جی یہ میرے پاس پھندے اور کانٹے ہیں، یعنی جال ہیں، جال میں لوگوں کو پھنساتا ہوں، کانٹے ہیں یعنی جس طرح ہم کانٹا گراتے ہیں پانی کے اندر مچھلی پکڑتے ہیں، میں لوگوں کو پکڑتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں ابن آدم کو پھنساتا ہوں ان سے۔ تو یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا کبھی مجھے بھی پھنسایا ہے، کبھی مجھ پر بھی تیرا حملہ ہوا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، ایک دن کیا تھا جس دن آپ نے پیٹ بھر کے کھایا تھا، یعنی آپ کا پیٹ بھرا ہوا تھا، میں نے آپ کو نیند اتنی آپ پر غالب ہو گئی تھی کہ اللہ کے ذکر سے آپ جو ہے غافل ہو گئے تھے، یعنی آپ ذکر نہیں کر سکے، یعنی آپ نے جو زیادہ ذکر کرنا تھا آپ نہیں کر سکے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں کبھی بھی پیٹ بھر کے نہیں کھاؤں گا۔ تو شیطان آگے سے بولا، کہنے لگا پھر میں کبھی بھی کسی کو خیر کی بات نہیں بتاؤں گا، یعنی یہ بڑی خیر کی بات ہے، کہنے لگا آئندہ میں بھی جو ہے نا کسی کو ایسی باتیں نہیں بتاؤں گا۔ تو یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھاؤں گا۔ اسی طرح حضرت کنانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مرید کے لیے 3 حکم ماننے ضروری ہیں، یعنی جو اصل میں چاہتا ہے کہ منزل پہ پہنچ جاؤ، اس مرید کے لیے ضروری ہے وہ 3 کام کرے۔ پہلا کام کیا ہے کہ وہ نیند کے غلبے کے وقت سوئے، جب نیند سخت آ جائے تب سوئے، ایسے نہیں ہے جی چاہے تو سونے لگ جائے، ضرورت سے زیادہ بات نہ کرے، ضرورت جتنی اتنی بات کرے، اور کھانا فاقہ کے بغیر نہ کھائے، جب اس کو سخت بھوک لگ جائے تب کھانا کھائے، یہ سالک کے لیے ضروری ہے، مرید کے لیے۔ اسی طرح سنیے کہ صوفیہ پھر فرماتے ہیں کہ داتا علی جویری اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ بھوک زہد کی کنجی ہے، جو چاہتا ہے نا میں زاہد ہو جاؤں، متقی ہو جاؤں، پرہیزگار ہو جاؤں، وہ بھوکا رہا کرے۔ اور پھر فرمایا کہ آخرت کا دروازہ ہے اور نفسانی خواہش کو کمزور کرنے والی بھوک ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اب سنیں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندوں کو آزماتا ہوں، کس چیز سے؟ خوف سے اور بھوک سے، یعنی جو اس امتحان میں پاس ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ حضرت کرمی قدر ایک اور بات سن لیں کہ اس کو امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ بخاری شریف کی ہے، یہ جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 2062 پر ہے کہ ایک شخص بہت کھایا کرتا تھا، جب وہ مسلمان ہو گیا تو اس نے کم کھانا شروع کر دیا۔ یہ بات حضور کو بتائی گئی، یا رسول اللہ یہ بہت پہلے کھاتا تھا اب تھوڑا کھاتا ہے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان المؤمن یأکل فی مئن واحد والکافر یأکل فی 7 امعاء، حضور نے ارشاد فرمایا بے شک مومن 1 آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ یہ مومن کی نشانی ہے کہ وہ کم کھاتا ہے۔ تو اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا، وہ بھی اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1632 پر ہے کہ ان اہل الشبع فی الدنیا ہم اہل الجوع فی الآخرۃ غدا، جو لوگ دنیا میں پیٹ بھر کر کھانے والے ہیں وہ آخرت کو بھوکے رہیں گے۔ یہ بڑی تنبیہ ہے، ہمیں سوچنا چاہیے دنیا میں ہم پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، ہمیں تھوڑا سی گنجائش رکھنی چاہیے۔ ویسے تو آدھا کھائیں، لیکن بہت زیادہ کھانا ہے تو کم از کم 3 حصے، 1 حصہ خالی پیٹ کو رکھیں، اس لیے کہ اگر جو دنیا میں پیٹ بھر کے کھاتا ہے آخرت میں
یقینی طور پہ وہ بھوکا رہے گا۔ یہ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے۔ تو ہم نے استقبال ایسے کرنا ہے کہ خوشی ایک تو کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مومن رمضان کے آنے کی خوشی کرتا ہے اور جانے کا غم کرتا ہے، یعنی آج گھر کے اندر خوشیاں ہوں کہ رمضان تشریف لا رہا ہے۔ اسی طرح ہم نے اہل خانہ کو، گھر والوں کو ترغیب دینی ہے، انہیں بتانا ہے کہ رمضان المبارک نعمت ہے اللہ کی، بہت بڑا کرم ہے اللہ کا، اور پھر ہم نے اس کو کیسے گزارنا ہے اس کا انشاءاللہ پھر کل کے درس میں ہم جو ہے اس درس کو جاری رکھیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دست پا دعائیں کہ اللہ کریم یہ ماہ سیام کا ہمیں ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اندر صدقات اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کو روزے رکھوانے کی، افطار کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص اللہ کریم ہمیں اس ماہ سیام میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔